موبائل پر کیا ہوتا. اور معاف کرنا آج موبائل کی وجہ سے ہماری بیوی ہم سے ناراض ہے. بیچاری صبح سے دو پیر سے شام سے رات کام کرتی ہے. یہ گھر میں آیا السلام علیکم, دسترخوان لگا, کھانا کھایا, بستر پر لیٹا, ہاتھ میں بازو میں. بیوی بھی سوچتی ہے اس کو جب میرے ساتھ میں کوئی لینا دینا ہی نہیں تو بات آگے بڑھ کے طلاق تک پہنچ جاتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں موبائل کی وجہ سے بیوی بھی ناراض, ہماری ماں بوڑھی ماں بھی ناراض, ہمارا ابا بھی ناراض. حالانکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے, کب کا ہم نے دروازہ توڑ دیا, کب کا دروازہ توڑ دیا. دوست کو دیکھ کر آگے جا کے ہاتھ ملاتا ہے, باپ کو دیکھ کر نہیں بدلتا. گھر میں آتا ہے تو ایسا چہرہ لے کر آتا ہے کہ باپ کچھ پوچھے ہی نہیں کہ کیا کام کر کے آیا اور کیا کام کر کے آیا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور موبائل کی وجہ سے معاف کرنا صرف سالار جنگ نہیں, دنیا کے کونے کونے میں جاؤ, اگر طلاق اور ڈیورس ہوا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا یہ ناپاک موبائل ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے پیار؟ آج کون تیار ہے؟ دیکھو یہ گناہ جو ہے نا, گناہ بہت بڑے بڑے گناہ. میں نے جتنے گناہ گنوائے, اب حدیث پاک کی کتاب اٹھاؤ. زنا کرنا بڑا گناہ, چوری کرنا بڑا گناہ, سودی ریاضی کاروبار موبائل پہ کرنا بڑا گناہ, جھوٹ بولنا بڑا گناہ, غیبت کرنا بڑا گناہ, چغلی کرنا بڑا گناہ, گیم کھیلنا بڑا گناہ, ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھنا بڑا گناہ. بلکہ اللہ نے موبائل کو ابھی آیا نا قرآن پاک میں اللہ نے بہت پہلے کہا تھا جو ایسی چیز خریدے گا جس میں آوارہ گردی ہوگی. وہ کیا چیز؟ بولو وہ کیا چیز؟ اللہ کیا فرماتے ہیں, سمجھ لینا یہ سب جہنم میں جانے والے ہیں. یہ تو ابھی موبائل آیا. قرآن کریم نے اس وقت کا پارہ نمبر 21, بولو پارہ نمبر 21, اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اللہ فرماتے ایسی چیز خریدنا 40,000 50,000 80,000, اور ایک فکر ہے نیا موبائل کب لانچ ہوگا, نیا رینج کب آئے گا, نیا نیٹ ورک کب آئے گا, کتنا وہ بڑھ کے آئے گا. اور میرے دوستوں اس کے لیے لون پہ موبائل خریدتے جانا, آوارہ گردی کرتے جانا. ایک بات مسئلے کی بتا دوں, موبائل کسی مفتی نے حرام کہا, سالار جنگ میں کوئی مفتی بولے, مکروہ تحریمی بولے, مکروہ تنزیہی بولے, تو قاری احمد علی کیسے بولے؟ میں بھی کہہ رہا ہوں موبائل جائز, ساتھ میں بولو موبائل حلال. ارے بولو موبائل حقیقت اللہ کی قسم سارے مفتیان کرام سے فتویٰ پوچھے, موبائل حلال ہے, موبائل جائز ہے. مگر میرے سالار جن کے جوانوں جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں کیا وہ حلال؟ جس طرح موبائل اپنی جگہ پر حلال ہے مگر جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں. اس لیے چلو اب بات کو لمبی نہ کرتے ہوئے آ جاؤ, اپنے ایک بات کے اوپر آ جائے, کیونکہ موبائل توڑنا بھی نہیں ہے, موبائل حلال ہے, موبائل چھوڑنا بھی نہیں ہے, موبائل پھوڑنا بھی نہیں ہے, کیونکہ آج ہمارے موبائل میں سارے کام کاج ہوتے ہیں. صرف ایک کام کرنا ہے, کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرو, میرا کام ہو جائے گا انشاءاللہ. موبائل توڑنا ہے, ساتھ میں بولو کوئی توڑے گا باہر جا کے؟ میں بولتا ہوں مطلب سورت میں نے ایک بیان کیا, گجرات میں باہر جا کے 2-4 جوان موبائل زمین پر پٹک دیا. میرے کو خبر نہیں, میں نے کہا ادھورا ہو گیا, کیونکہ موبائل توڑنا نہیں ہے, بس صرف اتنا کرنا ہے موبائل کا فارمیٹ بدلنا ہے. کون تیار ہے؟ گندا فارمیٹ ہٹانا ہے, اچھا فارمیٹ لانا ہے. اب سننا, میں آپ کو اور ڈیٹیل میں جا کے بتاتا ہوں, اور ڈیٹیل میں جا کے بات. یعنی ہمارے پاس موبائل ہے, چلو ٹھیک ہے 40,000 کا ہے, ارے چلو کسی کا 1 لاکھ کا ہے, ارے چلو کوئی عادت نہیں, اللہ نے حلال پیسہ دیا کمایا, اور 1 لاکھ کا موبائل لایا. ہم کو کیا بھائی جائز ہے, لائے ہے حلال, لیکن سوال یہ ہے کہ فارمیٹ بدلنا. ہمارے موبائل میں علماء کے بیان لاؤ, تقریریں لاؤ, نظم لاؤ, نعت لاؤ, صحیح قرآن لاؤ, درس قرآن لاؤ, درس حدیث لاؤ, قرآن کیسے پڑھنا وہ لاؤ, کیونکہ موبائل میں سب ہو جاتا ہے. اور بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر آپ کو دین سے اتنی دلچسپی نہیں ہے تو آج کا لاجک کیا ہے, آج کا کیمسٹری کیا ہے, آج کا سائنس کیا ہے, آج کا بایولوجی کیا ہے, آج کا میتھمیٹکس کیا ہے, آج کا ہسٹری کیا ہے. میرے پیاروں, دین اور دنیا, علوم, نالج, ایجوکیشن ہمارے موبائل میں اتنا رکھو
رکھو کہ جو موبائل کل تک ہم کو جہنم میں لے جانے والا آج وہی موبائل ہم کو جنت میں لے جانے والا بنے. کون کون تیار ہے فارمیٹ بدلنے کے لیے؟ تو میں ایک پیاری حدیث سنا دوں اور بات آگے سب کریں گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ ہمارے آقا بولو نا محمد رسول اللہ تشریف فرماتے ہیں. ایک صحابی آیا, سوال دیکھنا وہ صحابی کہتے اللہ کے رسول سے سوال پوچھو. نبی نے فرمایا کہا کہ میں تو نماز بھی پڑھوں. حالانکہ یہ سوال ہم پہ سوٹ نہیں ہوتا, ہم تو نماز بہت چھوڑتے ہیں. وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول میری نماز قضا نہیں ہو گیا, میں زکوٰۃ بھی برابر ادا کروں اور میں روزے بھی رکھوں, میں مطلب پورا شریعت پہ عمل کروں. ہمارے نبی نے فرمایا بہت اچھا. بھائی کیا فرمایا؟ بہت. کہا نہیں, آپ مجھے اسپیشل عمل بتاؤ. اسپیشل کروں اور جنت میں جاؤں. بولو کروں. آواز نہیں آ رہی آپ لوگ؟ کروں اور, کیونکہ سب کرنا, نماز روزہ زکوٰۃ سب ہو گیا, ساری عبادت, لیکن اللہ کے رسول اسپیشل عمل بتاؤ. عملتہ دخلت الجنہ, عمل کرو اور جنت میں جاؤ. ہمارے نبی نے پریکٹیکل بتایا. کیا فرمایا معلوم؟ ایک گناہ کو اپنے ایک پاؤں سے دبا دبا. بولو ایک گناہ کو, گناہ جو کرتے نا گناہ, اس کو ایک پاؤں سے دبا دے, آٹومیٹک تیرا دوسرا پاؤں جنت میں چلا جائے گا. اس کا مطلب آج کے زمانے میں کیا دکھا؟ موبائل نے ایک انگلی سے جتنا گندا فارمیٹ ہے سب ڈیلیٹ کر دے, سب ڈیلیٹ کر دے گا. یہاں ڈیلیٹ کرے گا, وہاں پورا بدن جنت میں داخل ہو جائے گا. تو کون کون یار بھائی پہلا کام اپنا کلمہ بچاؤ, اپنا ایمان بچاؤ, ایمان کی حفاظت. بولو لا الہ, آواز کے ساتھ بولو لا الہ. اور کسی کو ستانا, کسی کو تکلیف پہنچانا, سب سے اچھا مسلمان کون؟ سب سے اچھا ہمارے نبی چاہتے تو کہتے ہیں نماز نوافل پڑھتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, بہت اچھا مسلمان. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا, بخاری شریف کی روایت ہے, سب سے اچھا مسلمان کون؟ ہمارے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. ہمارے نبی نے فرمایا کامل مکمل مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف. اور موبائل ایسی چیز ہے جس سے تکلیف بہت لوگوں کو پہنچتی ہے, اس لیے یہ تکلیف پہنچانا بند کرو, ہم کامل مکمل مسلمان ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. وہ ہمارا اخلاق بتائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا کردار بتائے گا ہم مسلمان ہیں, ہمارا عمل بتائے گا ہم مسلمان ہیں, لوگوں کے ساتھ نرمی اور ہمدردی بتائے گی کہ یہ مسلمان ہیں, لوگوں کے ساتھ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک یہ بتائے گا کہ مسلمان ہیں. تو کون کون تیار ہے پہلی بات کے اوپر؟ بولو لا الہ. ایک بات ہو گئی, کتنی دیر میں لگے گا؟ آدھا ہی گھنٹہ نا بھائی, بہت ہو گیا. اوہو 1.5 گھنٹہ ہو گیا بھائی. سراج خان معاف کرنا, تھوڑا چلیں گے. اب یوں کر رہا, کیوں میسج آ گیا 2 سے 4 کا. یہ کون ہے یہاں؟ مطلب کوئی نپا تلا ہے ہی نہیں, یا 2 گھنٹہ یا صبح کی اذان. اب جو 2 گھنٹہ بولا وہ بیوی سے ڈرتا, اور جو صبح تک بولا اس کی شادی نہیں ہوئی ہوگی. ہے شادی ہے, ہو گئے شادی ہو گیا. ابھی میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا, وہ شاید مولانا حقانی تھا, پرانے گزرے, ان کے کچھ میں وہ پڑھ رہا تھا, بیانات دیکھ رہا تھا, تو بہت عجیب میں نے دیکھا کہ 3 دوست ملے. کتنے دوست؟ 3 دوست ملے. اچھا, بہت زمانے کے بعد ملے, یعنی پہلے جب ملے تھے تب تینوں کنوارے تھے, اور اب جب ملے تو تینوں کی کیا ہو گئی؟ شادی ہو گئی. اب بہت اچھا لگتا ہے بھائی, میری بھی بیوی, تیری بھی بیوی, اس کی بھی بیوی, ٹھیک ہے. وہ دعوت وابت میں بیٹھے, اور اس کے بعد چونکہ نئی سب کی شادیاں ہوئی تھی, کہا چلو بعد میں جب کبھی ملیں گے آگے بات کریں گے. پھر 1.5 سال یا 2 سال یا 3 سال کے بعد ملے تو واپس بہت خوش ہو گئے. کہا کیا ہوا؟ اپنی شادی ہوئی تھی تب اپن ملے تھے, اب 3.5 سال ہو گئے, کیا ہوا؟ تو پہلا والا کہتا ہے کیا کہنے بھائی, کیا کہنے کا, کیا ہوا کیا؟ تو کیا کہتا ہے معلوم ہے کہ میں نے میری بیوی پریگننٹ ہوئی. بولو میری بیوی پریگننٹ ہوئی, تو میں نے اس زمانے میں میری بیوی کو ایک کتاب دیا. اس کتاب کا نام تھا ایک پھول. بولو کیا نام تھا؟
کیا کتاب نے اثر کیا؟ میری بیوی کے یہاں یعنی میرے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی اور دیکھو تو لگتا ہے کہ جیسے پھول ہمارے گھر میں آ گیا ہے۔ تو دوسرا والا کہتا ارے ایسا ہوا، میرا بھی ایسا ہی ہوا۔ کیا ہوا؟ کہا میری جب بیوی پیغنٹ ہوئی نا تو میں نے میری بیوی کو کتاب دی تھی 2 فرشتے اور جیسے 9 مہینے پورے ہوئے ڈاکٹر نے کہا تیرے یہاں جھڑوا بچہ آیا، جھڑوا 2 لڑکے آئے، 2 لڑکے، اور کہا 2 لڑکے آئے ایسے معصوم آئے، ایسا لگا جیسے 2 فرشتے گھر میں آ گئے، کیونکہ کتاب پڑھی تھی کون سے؟ تیسرا والا بھاگا، سالار جنگ کا ہوگا، بھاگا۔ وہ دوسرے 2 کے جانے تیری داستان میرے کو داستان نہیں سنانا، میرے کو جانے دو۔ 2 اس کے پیچھے بھاگے، اس کو پکڑ کے لا ادھر آ۔ وہ کہتا میرے یہاں پھول جیسی لڑکی پیدا ہوئی، وہ کہتا میرے یہاں 2 فرشتے چھوٹے چھوٹے لڑکے پیدا ہوئے، تو تیرا تو بتا۔ پھر چھڑا کے بھاگا، پھر اس کو پکڑ کے لے کر آئے، پھر بھاگا۔ کہا تو بتا تو صحیح کیا ہوا؟ کہا میں کچھ نہیں بتا سکتا، میرے کو جانے دو یہاں سے۔ کہا نہیں تو جانے نہیں دیں گے، ماریں گے، اب ماریں گے تیرے کو، بتا کیا؟ کہا او میری بیوی پریگننٹ ہے۔ کہا میں تو کہا ہے، کہا میں کتاب دے کر آیا ہوں، علی بابا اور 40 چور۔ آپ لوگ سب ہنسے نا؟ آپ سوچتے ہیں یہ قاری صاحب کائے کو ہنسا نہیں رہا، توا گرم کر رہا، اب روٹی پکانے آ رہا۔ ایک بات ہو گئی نا، بولو ایک بات ہو گئی نا، بولو لا الہ۔ چلو دوسری بات کے لئے کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے ماشاءاللہ پاک۔ اور اب اپنے کو زیادہ سیدھے پوائنٹ پہ آ جانے کا۔ دوسری بات کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ آج سیرت کے جلسے میں ہم جمع ہیں نا، سیرت النبی، بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، ساتھ میں بولے گا، ایک ہاتھ میں اور ایک ساتھ میں، ہاتھ اوپر کرو اور ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ مصطفیٰ کا دامن، ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں نبی بن گیا، اس سے بڑا بے وقوف پاگل پاؤلی کوئی نہیں ہوگا۔ بولو نا ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا، اور ہم کو ضرورت بھی۔ اللہ نے فرمایا میرے آخری نبی ہے، جب اوپر والے نے کہہ دیا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد، پڑھو گے میرے ساتھ میں، پڑھو گے انشاءاللہ، یاد ہو تو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، بولو پورا مجمع، میرے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا، مصطفیٰ کے بعد کوئی مصطفیٰ، مرتضیٰ کے بعد کوئی مرتضیٰ، مجتبیٰ کے بعد کوئی مجتبیٰ، حبیب اللہ کے بعد کوئی حبیب۔ بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ چلو پہلی بات ہی لا الہ، دوسری بات مصطفیٰ کا دامن۔ کون کون تیار ہے؟ پھر ایک مرتبہ بولو۔ بھائی ہم سب نبی سے محبت کرتے ہیں نا؟ پھر واپس ہو جاتا ہے، اتنا ہنسا رہا ہوں بیچ میں بار بار۔ بولو نا ہم نبی سے محبت۔ ہم نے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ جب بھی پوچھے نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہاں نہیں بولنے کا، کیا کہنے کا؟ محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے۔ چلو اب بولو نبی سے محبت کرتے تھے، کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے۔ اب پورا مجمع بولے نا ہمارے نبی سے بڑھ کر۔ یہ مجمع نے ٹوپی پہنی ہے سب نے، ہے نا؟ لیکن میں یہاں آیا تو میں نے ذرا ادھر ادھر نظر دوڑائی، ٹوپی پہنی ہے، ہم کو ٹوپی پہنائی، آپ نے ٹوپی پہنی ہے، مگر ہم کو میں نے یہاں دیکھا کچھ جوانوں کو دیکھا، وہ یہاں مجھے لینے کے لیے بھی آئے، بائک پر لینے کے لیے آئے، اور نعرے تکبیر بھی اور زندہ باد بھی اور قاری احمد زندہ باد بھی سب کر رہے تھے۔ میں نے ذرا غور سے دیکھا تو ان کے بالوں کی سٹائل کچھ عجیب لگی میرے کو۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یعنی یہ ایریا میں بالی نہیں تھے، یعنی یہ علاقہ یتیم، یہ ایریا میں بھی بال نہیں تھے، ایسا لگا یہ علاقے کا غریب۔ اور پیچھے کے حصے میں بھی میں نے غور سے دیکھا تو بال نہیں، وہ زکوٰۃ کا مستحق، اور چونکہ وہ بائک پہ چل رہا تھا نا تو ایسے اس کے بال تھے جیسا عورت کا امبوڑا،
کوئی لڑکی بھی دیکھتی ہوگی تو کہتی ہوگی کہ ایسے کارٹون سے کون پیار کرے گا. اچھا ان کو پوچھو ایسے بال کائے کو بنائے, کیوں بنائے؟ کوئی نہ کوئی جواب ملے گا. یا تو یہ جواب ملے گا آج کی سٹائل, ویسٹرن سٹائل, یا یہ جواب ملے گا فلاں کرکٹر نے ایسے بال بنائے, فلاں فٹ بال والے نے بال بنائے, یا والی بال والے نے بال بنائے, یا ہالی ووڈ والے نے بال بنائے, یا بالی ووڈ والے نے ایسے بال بنائے. وہ کہے گا میرے کو وہ بالی ووڈ والا بہت پسند ہے, اس نے ایسے بال بنائے تو میں نے بھی ایسے بال بنائے. میں انکار نہیں کرتا, میں کچھ نہیں کہتا بھائی تیرے کو پسند ہے تو پسند ہے, اس میں ہم کیا کریں. لیکن سوال یہ ہے کہ جس کی نقل تو کرتا ہے, جس کی کاپی کرتا ہے, بولو جس کی نقل کرتا ہے, جس کی کاپی, وہ زمین پہ پیدا ہوتا ہے اور زمین پہ کمال بنتا ہے. کرکٹر ہو, ہالی ووڈ ہو, بالی ووڈ ہو, زمین پہ پیدا ہوتا ہے, زمین پہ کمال بتاتا ہے. ہم جس کی نقل کرتے ہیں وہ زمین پہ پیدا ہوتا ہے, زمین پہ کمال بتاتا ہے. اور اللہ کی قسم, سالار جنگ والوں, اللہ کی قسم, ہمارے نبی وہ اکیلے نبی ہے جو زمین پہ پیدا ہوتے ہیں, آسمان پر کمال بتاتے ہیں. تو عقل کس میں, زمین والے سے محبت کرنے کا جو زمین پہ کمال بتائے, یا جو آسمان پر کمال بتائے اس سے محبت کرنے کا. بولو تو کون کون تیار ہے؟ بولو مصطفیٰ کا دامن محبت کرتے کرتے اور کرتے. اور ہمارے نبی کہاں پر کمال بتاتے ہیں؟ پورا مجمع بولے گا, ساتھ میں کوئی خاموش نہیں رہے گا, ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی, بولو ہمارے نبی وہ نبی, 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 وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی, بولو نا اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے, انگلی مبارک سے اشارہ کرے, چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے, آدھا ادھر ہو جائے, آدھا ادھر ہو جائے. سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ, بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. آگے چلو ہمارے نبی وہ نبی, بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ نبی, 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 وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے یوں اشارہ کرے, پھر انگلی مبارک سے یوں اشارہ کرے, پھر تیسری مرتبہ انگلی مبارک سے اشارہ کرے. 1400 صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھے, سبحان اللہ, 1400 صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھے, اپنی زبان سے بولے. ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے, کرتے گئے, کرتے گئے. ڈوبا ہوا سورج بھی, ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. ماشاءاللہ سیرت خان نے سب کو زندہ کر دیا, ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ایک شان تو دیکھو ہمارے نبی کی, بولو سبحان اللہ, بولو سبحان. شان تو دیکھو ہمارے نبی وہ نبی, بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ نبی, 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 وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے, مکہ کے بیابان میں چلے, مکہ کے صحرا میں چلے, ہر درخت, ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. محبت کرتے ہو نا, ارے ایمان سے بولو نا, کرتے ہو نا. میں اکثر ایک بات سناتا ہوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام, بولو کون, وہ پہاڑ پر جاتے, بولو کہاں جاتے تھے, اور اللہ سے بات کرتے, دیکھا نہیں اللہ کو. بولو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کبھی دیکھا نہیں, لیکن پہاڑ پر جاتے تھے. کس سے بات کرتے تھے اور کیسے بات کرتے تھے معلوم؟ قرآن نے کہا چپکے چپکے. قرآن نے کیا فرمایا؟ چپکے چپکے. جیسے کوئی دو چپکے چپکے بات کرتے ہو نا کان میں, اس طرح حضرت موسیٰ اللہ سے باتیں کرتے تھے. کیا شان ہوگی, بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ
نجيا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ کی شان دے کے پہاڑ پر آ جائے، مجھ سے چپ کے باتیں کرے۔ معلوم ہے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح میں گئے، کہاں؟ کس سے بات کر رہے؟ نہیں بولو نا، کس سے بات کر رہے؟ اور صبح میں گئے، دوپہر ہو گئی، بات شروع۔ دوپہر سے شام ہو گئی، بات شروع۔ شام سے رات ہو گئی، بات شروع۔ بات ہو رہی ہے۔ جب رات بہت دیر ہو گئی نا تو حضرت موسیٰ کی زبان سے نکلا، اللہ آج تو بہت لمبی بات ہو گئی، اللہ آج تو بہت لمبی بات ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا ہاں میرے موسیٰ بہت لمبی بات ہو گئی، آج سے تم کلیم اللہ، بولو سبحان اللہ، آج سے موسیٰ تم کلیم اللہ کے معنی جو اللہ سے بات کرے۔ اللہ نے کہا میں ٹرافی دے رہا ہوں۔ بھائی اسٹیج کے اوپر جب کوئی شال ملتی ہے یا کوئی ٹرافی ملتی ہے یا کوئی گلے میں ہار لگاتا ہے یا حافظ ہونے والے کو سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے یا دستار بندی ہوتی ہے تو سنبھال کے رکھتا ہے۔ میں جب حافظ ہوا جو پہنایا گیا، جب قاری ہوا جو سرٹیفکیٹ ملا، عالم ہوا سرٹیفکیٹ ملا، مفتی بنا سرٹیفکیٹ ملا، سب کو سنبھال کے آدمی رکھتا ہے۔ حالانکہ دینے والا انسان اور لینے والا انسان، بولو دینے والا بھی اور لینے والا بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹرافی مل رہا ہے کہ موسیٰ آج دن بھر 12 گھنٹے ہماری بات چیت ہوئی ہے، جاؤ موسیٰ تم کلیم اللہ، بولو تم۔ حضرت موسیٰ اتنے خوش ہو گئے، اللہ کی طرف سے ٹرافی ملی کلیم اللہ، وہ نبی جو اللہ سے بات کرے، وہ نبی جو اللہ سے بات کرے کلیم اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ یہ ٹرافی بڑا کوئی نبی تو نہیں آئے گا نا، مجھ سے بڑے کوئی نبی تو نہیں آئیں گے؟ فوراً اللہ کا جواب آیا نہیں، آخری نبی میرے مصطفیٰ آئیں گے جو سارے نبیوں کے نبی بن کر آئیں گے، بولو سبحان اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لیکن اللہ آپ نے مجھے ٹرافی دی کلیم اللہ۔ اللہ فرماتے ان کو بھی دوں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہا ان کو بھی دوں گا، اور تمہیں تو بات کرتے کرتے دیا، انہیں تو آمنے سامنے عطا کروں گا۔ اور وہ معراج پر آئیں گے، عرش پر آئیں گے نہیں، وہ مہمان ہوں گے، آئے نہیں ہوں گے، بلائے گئے ہوں گے، بولو سبحان اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لیکن اللہ مجھے تو آپ نے ٹرافی دی ہے کلیم اللہ۔ اللہ نے فرمایا آنے والے مصطفیٰ کو میں ٹرافی دوں گا، آمنے سامنے دوں گا، جس کو اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اللہ فرماتے میں ٹرافی دینے والا ہوں میرے مصطفیٰ کو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا لیکن مجھے تو آپ نے دی ہے نا کلیم اللہ، ان کو کیا دیں گے؟ اللہ نے فرمایا ان کو ٹرافی دوں گا حبیب اللہ، بولو سبحان اللہ۔ تو حضرت موسیٰ وہی پہاڑ پر تھے نا، کہنے لگے اللہ کیا فرق کیا؟ میں کلیم اللہ، آنے والے، آواز نہیں آ رہی، آنے والے، مل فرق بین الکلیم والحبیب، اللہ what is difference between کلیم and حبیب؟ اللہ کیا فرق ہے؟ یہ کلیم اور حبیب کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے فرمایا بہت بڑا فرق ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ بتا دینا کیا فرق ہے، کیونکہ میں کلیم اللہ اور آنے والے، آواز نہیں آ رہی، میں آنے والے حبیب اللہ، کیا فرق ہے؟ پورا مجمع کہے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں کلیم اللہ، آنے والے حبیب اللہ، کیا فرق ہے؟ اللہ نے جواب دیا قال اللہ تبارک و تعالی الکلیم من يحب اللہ والحبیب من يحبه اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ بہت بڑا فرق ہے، تم، پورا مجمع بولے گا تم آنے والے، تم کلیم اللہ آنے والے۔ اللہ نے فرمایا بہت بڑا فرق ہے، اے میرے پیغمبر موسیٰ تم کلیم اللہ وہ ہے جو اللہ سے محبت کرے، آنے والے حبیب اللہ وہ ہے جس سے خود اللہ محبت کرے۔ نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کا دامن، حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب، نعرہ تکبیر۔ بھئی آپ کو فرق سمجھ میں آ گیا، اب میرے کو یہاں پہ بتا دو گے تو بہت اچھا لگے گا، یا بہت وقت ہو گیا،
کل میرے کو یہاں واپس قریب میں بیان کرنا ہے، گنگا پور میں نا، گنگا پور میں ہمارے قاری قمر الاسلام قمر ہمارے بیٹے ان کے مدرسے پر بیان کرنا، تو ایسا کرے آج پارٹ 1 کل پارٹ 2، ٹھیک ہے نا؟ یہیں کمپلیٹ کر دو تو کل نہیں آؤ گے تو پہنچو گے نا؟ ہاں تو پارٹ 1 پارٹ 2 رہنے دو نا، یہ آدمی کب تک بولتا رہے گا بھائی؟ اتنا کھایا بھی نہیں جتنا میرے پاس بلوا رہے ہو بھائی۔ لیکن ایک بہت پتے کی بات میں بول رہا ہوں، کون کون مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے؟ ایک ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تیار ہے بھائی؟ مصطفیٰ کا دامن تھامنے کے لیے تیار ہے؟ ایک کام کرو گے، واقعہ سناؤں گا، رولائے گا واقعہ، رولائے گا، لیکن اس پر بات ختم کریں گے انشاءاللہ، یعنی اس پر نہیں ختم کریں گے، اور باقی 2 باتیں 4 پوائنٹ پورے کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو کوئی ٹینشن تو نہیں نا؟ کہ میرے کو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے، بیوی بچے کو لایا نہیں ہوئی، آرام سے سنیں گے نا؟ سنیں گے۔ آپ کو ایک بہت عجیب بات بتاؤں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل آنا کل اس پر انشاءاللہ اور بات کریں گے، لیکن ابھی سنو، بہت پتے کی بات ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے، بولو مدینہ منورہ، بہت پتے کی بات ہے، مدینہ منورہ پہنچے تو سب لوگ ملنے آئے، بولو سب لوگ ملنے آئے، اس میں مرد بھی ہے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بہت سارے لوگ ملنے آئے، پورا گروپ تیار ہو گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ انٹری کہاں پر انٹری ہو رہی ہے؟ مدینہ منورہ، بولو المدینہ المنورہ، اللہ سب کو لے جائے، بولو آمین۔ تڑپ تڑپ رہے ہیں ہم غلام، اللہ ہم کو لے جائے، بولو سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انٹر ہوئے تو بڑا گروپ تھا، دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھ گئے، وہیں زمین پر چادر بچھا دی گئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، دائیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، اتنے میں جوان خوبصورت ہٹے کٹے صحابی دوڑتے دوڑتے آ رہے، دوڑتے دوڑتے آ رہے، ہاتھ میں تلوار ہے، بولو ہاتھ میں تلوار، آئے، نام ان کا سن لو، ان کا نام ہے حضرت طلحہ، بولو کیا نام؟ پورا نام ہے طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صرف اتنا یاد رکھیں حضرت طلحہ، وہ آئے جوان تھے، آ کر کہنے لگے آپ اللہ کے نبی ہیں؟ میں نبی نے فرمایا ہاں۔ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ ہاں۔ آپ کے پاس جبرائیل آتے ہیں؟ ہاں۔ آپ کے پاس قرآن اترتا ہے؟ ہاں۔ آپ سچے ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں۔ تو طلحہ نے کہا ہاتھ بڑھاتا ہوں، ایمان قبول کرتا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ اچھا جیسے ایمان قبول کیا، اب جوان تھے، کہنے لگے میرے پیارے نبی آج سے وعدہ ہے، جو کہو گے کروں گا، جس سے روکو گے رک جاؤں گا، آپ کہو گے کرنا ہے تو طلحہ جان دے گا مگر کرنا ہے، آپ کہیں گے نہیں کرنا ہے جان دے دوں گا مگر۔ تو ہمارے نبی سمجھے کہ یہ جوان سب کو جوش بتا رہے، تو ہمارے نبی نے کہا تلوار ہے نا تمہارے پاس؟ کہاں ہے؟ جا باپ کو قتل کر کیا، جا کہتے ہو نا جو کہو گے کروں گا، جا باپ کو قتل کر کیا۔ تو وہ تو تلوار لی اور جانے لگے، ہمارے نبی نے پیچھے سے کپڑا پکڑ لیا، کہا کیا ہوا؟ کہا نہیں، ہمارے نبی فرماتے میں مدینے میں توڑ کے لے نہیں آیا، مدینے میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا، میں تو اب سننا، ہمارے نبی نے کپڑا تھام لیا، نہیں ایسے نہیں، میں مدینے میں توڑ کے لے نہیں آیا۔ سننا رولا دینے والا واقعہ، ہمارے نبی نے فرمایا طلحہ تم جوان ہو نا، امتحان لینا تھا، اور طلحہ جو روئے، اللہ کے رسول میں ایمان لایا ہوں، کوئی مذاق نہیں، میں ایمان لایا ہوں اور آج سے وعدہ ہے جو کہو گے بولو کروں گا، جس سے روکو گے رک جاؤ، اور اللہ کی قسم اس سے بڑھ کے کوئی شریعت ہی نہیں کہ نبی جو کہے بولو وہ کرنا، اور نبی جسے روکے رک جانا۔ خود اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 28، اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر جو کرنے کہے، پورا مجمع بولے کرنے کے لیے تیار، اور نبی جس سے روکے اسے رکنے کے لیے۔ تو طلحہ نے وہی کہا، ہمارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے طلحہ، آج سے تم میرے ہو گئے، میں تمہارا ہو گیا،
اب کیا ہوا معلوم؟ مدینے میں طلحہ ہمارے نبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سفر حضر ہر جگہ بولو ہمارے نبی اور طلحہ، بولو ہمارے نبی اور طلحہ، ہمارے نبی اور طلحہ۔ ایک لمبا زمانہ گزر گیا۔ ایک دن کیا ہوا سننا، ایک دن کیا ہوا، فجر کی نماز اور طلحہ نماز کو نہیں آئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولو نماز کو، کیونکہ ہمارے نبی کی عادت مبارکہ تھی کہ جیسے فجر ہو گئے بھائی طلحہ کہاں ہے، پھر طلحہ سے کچھ بات چیت کر، لیکن آج فجر میں نہیں آئی، چلو کچھ کام ہوا ہوگا کیونکہ بہت دور رہتے ہیں مسجد نبوی سے، بہت دور، یا جو بھی مسجد کی وہاں سے بہت دور رہتے ہیں۔ چلو یہ ہوا کہ ظہر میں آئیں گے، ظہر میں بھی بولو طلحہ نہیں، عصر میں نہیں، مغرب میں نہیں، عشاء میں نہیں۔ ہمارے نبی رات کو سوچ رہے 5 نمازیں ہو گئی، طلحہ نہیں آئی، چلو دوسرے دن فجر ظہر عصر مغرب عشاء، بولو طلحہ کتنی نمازیں ہو گئی؟ 10۔ تیسرے دن فجر ظہر عصر کتنی ہو گئی؟ 13۔ آج 13 نماز ہو گئے۔ عصر کی نماز کے بعد ہمارے نبی یوں پیچھے مڑے اور کہا 13 نمازیں ہو گئی، طلحہ کہاں ہے؟ اینا طلحہ، طلحہ کہاں ہے؟ تو کوئی کونے میں کھڑے ہوئے، کہا وہ تو بہت بیمار ہے، آخری سانس لے رہے، تو موت کے قریب ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا مجھے معلوم ہی نہیں، مجھے معلوم نہیں کہ طلحہ اتنے بیمار ہیں۔ ہمارے نبی نے سارے لوگوں کو کہا چلو چلو طلحہ کی عیادت کے لے جا رہے۔ اور میرے پیاروں سمجھ لینا سالار جنگ والوں، یہ بھی بہت بڑی عیادت ہے، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، کسی مریض کی عیادت کر لینا، کسی بیمار کے پاس جا کے پوچھ لینا تیری طبیعت کیسی ہے۔ کرو گے؟ بولو کرو گے انشاءاللہ۔ یہ اپنے یہ جو کمیٹی ہے نا، یہ سالار جنگ کے جوانوں جنہوں نے یہ پورا پروگرام رکھا، وہ اپنی ایک کمیٹی بنائے، اور کمیٹی میں یہ ہو کوئی بھی بیمار ہوئے آپ سے اگر مدد ہو سکے تو کرنا، نہ ہو سکے تو صرف اتنا پوچھنا تیری طبیعت کیسی ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، باقی کوئی بھی کام ہوئے میرے کو بلانا، بھاگنا دوڑنا ہوگا میں دوڑوں گا، اتنا بول کے آپ چلے آؤ۔ لکھا ہے صبح میں کسی بیمار کو اتنا بول دو، شام تک 70,000 فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کر چلو طلحہ کے گھر۔ سننا بہت پتے کی بات ہے، پوائنٹ کو پوائنٹ سے جوڑنا۔ ہمارے نبی جب گئے تو طلحہ بے ہوش تھے، بولو طلحہ۔ آج کے زمانے میں کہتے قومے میں چلے گئے، اسی طرح حضرت طلحہ بے ہوش ہو گئے، کچھ پتہ نہیں۔ ہمارے نبی ساتھ میں قریب گئے، بہت روئے، طلحہ کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، بہت دیر تک ہمارے نبی روئے۔ پھر ہمارے نبی نے گھر والوں کو جمع کیا، سب گھر والے آگئے۔ سننا ہمارے نبی کتنا ہم سے پیار کرتے تھے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ گھر والوں کو کہا دیکھو طلحہ بے ہوش ہے، ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا مجھے جبرائیل نے بتایا آج رات کو ان کا انتقال ہو جائے گا، بولو انا للہ و انا الیہ راجعون، آج رات کو ان کا انتقال ہو جائے گا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں دیکھو اتنا یاد رکھنا، میں واپس جا رہا ہوں، کیونکہ 3 کلومیٹر ہمارے نبی چل کر آئے تھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا واپس جا رہا ہوں، مجھے مغرب بھی پڑھانا ہے، مجھے عشاء بھی پڑھانا ہے، لیکن رات کو جب ان کا انتقال ہونا، ہمارے نبی پورے گھر والوں کو کہہ رہے، بلکہ گاؤں والوں کو کہہ رہے رات کو مجھے بلانا۔ کیوں بلانا؟ کیونکہ یہ میرا بہت پیارا ہے، طلحہ میرا بہت پیارا ہے، تم لوگ مجھے بلانا، میں اپنے ہاتھوں سے غسل دینے والا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ میں اپنے کپڑے کا کفن دینے والا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ میں اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے والا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ اور جنازے کی نماز کوئی نہیں پڑھائے گا، میں ان کے جنازے کی نماز پڑھاؤں گا۔ تو سارا مجمع رونے تو لگا کیونکہ انتقال کی خبر تو مل گئی۔ ہمارے نبی وہاں سے واپس ہوئے، ہمارے نبی دور گئے ہوں گے، یہ پورا مجمع سبحان اللہ بولو طلحہ کو ہوش آ گیا، بولو سبحان اللہ۔ اچھا حضرت طلحہ کو ہوش آیا، اتنی دیر کے بعد ہوش آیا، اور دھیرے دھیرے زبان میں پہلا سوال اینا نبینا، ہمارے نبی کہاں ہے؟ پہلا سوال آنکھ کھلنے کے بعد ہمارے نبی کہاں ہے؟ میرے نبی کہاں ہے؟ اور رو رہے میرے نبی کہاں ہے؟ میری آنکھیں بند ہو گئی، اتنی دیر سے میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، بہت یاد آتی ہے، میرے نبی کہاں ہے؟ تو گھر والوں نے کہا ابھی آئے تھے، ابھی آئے تھے۔ کہا آئے تھے، کیا بول کر گئے؟ کہا یہ بول کر گئے آج رات کو تم اللہ کو پیارے ہو جاؤ گے۔ وہ آئے گے تمہیں غسل دینے والے اپنے مبارک ہاتھوں سے، تمہیں اپنے کپڑے میں کفن دینے والے، تمہارے جنازے کی نماز پڑھانے والے، اور تمہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے والے۔ معلوم ان کے اندر ہمت نہیں تھی، مگر تھوڑا سا اپنی کمر کو سیدھا کیا اور کہا اللہ کا واسطہ ہے نہیں بلاؤ گے رات کو، میرا انتقال ہوگا تو نہیں بلاؤ گے۔ سب نے کہا وہ اپنے ہاتھوں سے نہیں، وہ اتنے دور سے آئیں گے، رات کو اندھیرا ہوگا، راستے میں پتھر ہوں گے،
راستے میں کاٹے ہوں گے، راستے میں دشمن ہو جائیں گے. ارے میں میرے نبی کے غسل کے بغیر کوئی غسل دے دینا، کوئی جنازہ پڑھا دینا، کوئی دفن کر دینا، کوئی کفن دینا، وہ مجھے گوارا ہے. لیکن میرے نبی کو ایک کانٹا بھی چبھے گا وہ مجھے گوارا نہیں. میرے نبی کو راستے میں پتھر لگے گا وہ مجھے برداشت نہیں ہے. میرے نبی کو کوئی دشمن چھیڑے گا وہ مجھے برداشت نہیں ہے. کوئی اور مجھے کفن دفن کر دینا، انسان و امتی ہوں، چلا جاؤں گا مگر نبی کو ستا کے تو نہیں جاؤں گا. بس اتنا کہا، گھر والوں کو وصیت کی اور پھر طلحہ بے ہوش ہو گئے. اور پھر طلحہ رات کے سناٹے میں انتقال ہو گیا، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا وہ ہو گیا جو نبی کہتے ہیں بولو وہ ہو جاتا ہے، ہو گیا. اچھا ہمارے نبی کو کوئی خبر ہی نہیں. فجر کی نماز پڑھائی آپ نے، فجر کی نماز کے بعد ہمارے نبی یہ پیچھے مڑے اور کہا کوئی طلحہ کی خبر؟ ہم کل گئے تھے اور جبرائیل نے ہمیں کہا تھا رات کو اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، ہمیں غسل دینا تھا، کفن دینا تھا، کوئی خبر؟ تو دیکھا تو پیچھے ان کے سارے گھر والے بیٹھے ہوئے. ہاں ہو گیا رات کو انتقال. تو ہمارے نبی نے فرمایا افلا علمتمونی، ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کہا مجھے خبر نہیں تھی، رات کو انتقال ہو گیا مجھے خبر نہیں تھی. غسل تو مجھے دینا تھا نا، میرے طلاق کو کفن مجھے پہنانا تھا، میرے طلاق کی جنازے کی نماز مجھے پڑھانا تھی. ارے میرے طلاق کو دفن تو مجھے کرنا تھا، تم نے مجھے خبر نہیں دی. گھر والے روتے روتے کہا دینے والے ہم بھی چاہتے تھے کہ آپ آئے، مگر طلاق کو ہوش آیا تھا. انہوں نے کہا تھا کوئی اور مجھے دے دے، مگر میرے نبی کو کانٹا چبھے یہ مجھے برداشت نہیں ہوگا. اے میرے پیاروں کیا منظر تھا. پوری مسجد نبوی نے رونا شروع کر دیا اور ہمارے نبی کو یاد کرے طلحہ آخری مرتبہ مجھے تجھے دیکھنا تھا. طلحہ میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ رات کو آخری مرتبہ تجھے دیکھوں گا، میرا امتی میں تجھے دیکھوں گا، تجھے بہت اچھا وعدہ مجھ سے کیا تھا. بس ہمارے نبی نے فرمایا فجر کی نماز ہو گئی تھی، ہمارے نبی نے فرمایا سب چلو اب طلحہ کی قبر پر چلو، چلو سب طلحہ کی قبر پر چلو. پورا مجمع طلحہ کی قبر پر پہنچا. سننا ہمارے نبی معلوم نہیں روتے گئے کچھ پڑھتے گئے، روتے گئے کچھ پڑھتے گئے، لیکن آخر میں ہمارے نبی نے جو دعا مانگی ہاتھ اٹھا کر، کیا دعا مانگی؟ کاش یہ دعا میرے اور آپ کو مل جائے. ہمارے نبی نے آخر میں دعا مانگی، اتنی زبردست دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ اللہم القی طلحہ وہو یضحک الیک وانت تضحک الیہ. کیا ہمارے نبی نے دعا مانگی ہے؟ پورا مجمع تڑپنے لگا. ہمارے نبی نے روتے روتے دعا مانگی اللہ کل قیامت کا دن ہوگا، سب کی قبر کھلے گی، اللہ تعالیٰ کی بھی قبر کھلے گی، لیکن اللہ کل طلحہ کی قبر کھلے، ایسی کھلے کہ اللہ طلحہ تجھے دیکھ کر مسکراتا ہو، تو طلحہ کو دیکھ کر مسکراتا ہو، طلحہ تجھے دیکھ کر مسکراتا ہو اور اللہ تو طلحہ کو دیکھ کر مسکراتا ہو. اللہ میرے طلحہ کی قبر کو ایسے کھولنا کہ دونوں طرف مسکراہٹ ہو. بندہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائے، اللہ بندے کو دیکھ کر مسکرائے. میرے پیاروں علماء نے لکھا ہے کہ وہاں پوچھنے والوں نے پوچھا میرے نبی اتنی پیاری دعا، طلحہ کو اتنی پیاری دعا؟ ہمارے نبی نے فرمایا طلحہ نہیں، قیامت تک آنے والا کوئی بھی میرا امتی وہ وعدہ کر لے جو طلحہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اس کے لیے میری وہی دعا ہے. وہ قبر سے اٹھے گا، وہ اللہ کو دیکھ کر مسکراتا ہوگا، اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہوگا. لیکن وہ وعدہ کر لو جو طلحہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. پوچھا کیا وعدہ کیا تھا؟ کہا طلحہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میرے مصطفیٰ جو کہو گے کروں گا، جس سے روکو گے رکوں گا. ہمارے نبی فرماتے دروازہ بھی کھلا ہے، دروازہ قیامت تک کھلا ہے، کیونکہ اگر طلحہ میرا امتی ہے تو بعد میں آنے والا بھی تو میرا امتی ہے. میں بھی تو نبی کا امتی ہوں، آپ بھی تو نبی کے امتی ہیں. ایسا تھوڑی کہ ہمارے نبی طلحہ کے لیے رحمت بن کر آئے، اللہ نے رحمت للعالمین کہا، ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے. ہمارے نبی فرماتے دروازہ ابھی بھی کھلا ہے. وہ وعدہ کر لو جو طلحہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے نبی جو آپ کہیں گے کروں گا، جس سے روکو گے رکوں گا. یہ وعدہ پورا کر لو، میری دعا بھی تمہارے ساتھ ہے. قبر سے اٹھے گا تو اللہ کو دیکھ کر مسکراتا ہوگا، اللہ تجھے دیکھ کر مسکراتا ہوگا. کون کون تیار ہے میرے پیاروں یہ وعدہ پکا کرنے؟ وہ لوگ کریں گے انشاءاللہ. کیا کرنے کا وعدہ؟ کیا وعدہ کرنے کا؟ کہ جو نبی کہیں گے وہ، یعنی بولو نا وہ، اور جس سے نبی روکیں گے اس سے،
اب اس کے لیے میں دو باتیں جلدی جلدی کر کے آگے بڑھوں میرے دوستوں. کون سا مہینہ؟ بڑی رات آنے والی ہے. ہاں بولو کون سی رات؟ شب برات. مئی کی 7 تاریخ ہوگی. مارچ کی 7 تاریخ انگریزی تاریخ ہوگی. وہ جو رات آئے گی وہ شب برات ہے. اور شب برات میں معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ یہ مہینہ کا نام کیا؟ آواز نہیں آتی. شعبان کا مطلب کیا؟ شعبان کا مطلب پھیلنا پھیلانا. بولو پھیلنا پھیلانا. اور اس کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ ہاتھ پھیلائے گا میں رحمت پھیلاتا رہوں گا. وہ ہاتھ اٹھاتا رہے گا میں رحمت پھیلاتا رہوں گا. تو یہ مہینہ. اچھا اور وہ رات آنے والی اس کا نام کیا؟ شب برات. برات کے معنی معافی کا اعلان. وہ رات میں معافی کا اعلان ہوتا ہے. معلوم ہے وہ رات میں کیا اعلان ہوتا ہے؟ یہ جو مارچ 7 تاریخ جو رات آئے گی شب برات اللہ اعلان کریں گے ہے کوئی میرا بندہ. اللہ کہیں گے میں پہلے آسمان پر ہوں. ہے کوئی بندہ معافی مانگنے والا معاف کر دو. ہے کوئی روزی مانگنے والا روزی بھر بھر کے عطا کرو. ہے کوئی ضرورت والا اس کی ضرورت پورا کرو. یعنی ہمارے نبی نے فرمایا شب برات میں اللہ اپنے ہر بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. چھوٹے بھی معاف کر دیتا بڑے بھی معاف کر دیتا. لیکن اللہ ایک کو معاف نہیں کرتا. بہت بڑی فہرست ہے لیکن میں ایک بتا رہا ہوں. ایک کو معاف نہیں کرتا جس کی ماں یا اس کا باپ اس سے ناراض ہو اللہ اس کو معاف نہیں کرتا. یہ میرے سالار جنگ والوں ہم پورا شعبان روئیں گے. بڑی رات کو بھی روئیں گے. رمضان میں روزے بھی رکھیں گے. تراویح بھی پڑھیں گے. زکوٰۃ بھی دیں گے. صدقہ خیرات بھی کریں گے. ہم سجدے پہ سجدے کریں گے. ہم رکوع میں رکوع کریں گے. لیکن اگر ہماری ماں ہم سے ناراض یا ہمارا ابا ہم سے ناراض اللہ کہے گا تجھے موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کروں گا. اس لیے میرے دوستوں وہ میں نے تاریخ اس لیے بتائی کہ وہ تاریخ آنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کری. مت ستاؤ ماں کو مت. اور بہت آسان طریقہ ہے. دیکھو تاریخ آئے گی اس کا انتظار مت کرو. موت تو کبھی بھی آ جائے گی. ابھی جا کے اگر ماں جاگتی ہو یا کل اگر آپ دیر ہو گئے تو کل جانے کا. دیکھو جانے کا. میری ماں تو اب نہیں رہی. میری ماں اللہ کو پیاری ہو گئی. اور شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگا یہی بھونیشور اوڈیشہ میں ہلدر پور نا ہاں رامکاپور میں آیا تھا. اور وہی مجھے خبر آئی تھی کہ میری ماں کو اچانک بے ہوشی آئی اور وہ آئی سی یو میں گئی. میں دوسرے دن فلائٹ پکڑ کے گیا. 24 گھنٹے ماں کے پاس کھڑا رہا. 24 گھنٹے کے بعد شام کے 6 بجے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. میرے پیاروں لیکن میں کام کرتا تھا وہ کام آپ لوگ کرو گے نہیں انشاءاللہ کرو گے. کیا کرنے کا مانو ماں کبھی موڈ میں ہو نا ہنسنے کا موڈ ہو. ماں کا موڈ بنتا ہے کبھی کبھی. جاؤ قریب جاؤ جا کر کہو ماں تیرے 3 بچے ماں یا 4 بچے ماں جتنے بھی ہوئے ماں. لیکن سب سے بڑا نالائق میں سب سے زیادہ ستاتا ہوں ماں. میں نے تجھے بہت ستایا ماں. کبھی بیوی کی سنا کبھی بچے کی سنا. ماں تیرا دل دکھایا. ماں تیرے کو معلوم ہے میری کیا حالت ہے. ماں اللہ کے واسطے میرے کو معاف کر دے. آپ کو میں بتاتا ہوں ماں نے اگر آپ کے سر پر ہاتھ رکھا یا زبان سے بولی جا بیٹا میں نے معاف کر دیا جیسے ماں یا ابا کہتے میں نے معاف کر دیا اللہ آسمان پر فرشتوں کو کہتا ہے وہ ماں وہ باپ اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. میں 70 درجے زیادہ رحمت رکھتا. فرشتوں گواہ رہو میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا. میرے دوستوں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. باپ جنت کا دروازہ. کیوں ہم کو باپ سے اتنی نفرت ہوئی؟ کیونکہ باپ کڑوا بولتا ہے نا حق بولتا ہے. تو باپ سے نفرت ہو گئی. ہمارے یہ سالار جنگ کے جوان آپس میں ملیں گے موبائل پہ باتیں ہوگی ہاتھ پہ ہاتھ تالیاں بجائیں گے خوشیاں منائیں گے. وہ ایسا بولی وہ ایسا بولا ہزاروں باتیں ہم کریں گے. لیکن گھر میں جاتا ہے تو باپ کے سامنے کیوں باتیں نہیں کریں. اچھا میں ایک بات بتا کر ختم کروں گا. بات پورا مجمع بولے گا. ہمارے یہاں شادی کا معاملہ آتا ہے. سالار جنگ میں شادی کوئی شادی کا گھر والا بولتا ہے بھائی سب جوان جمع ہو جاؤ بتاؤ کہ کھانے کا انتظام کون کرے گا. ارے وہ بڑے ٹیبل کون بچھائے گا کرسی کون بچھائے گا چٹائی کون بچھائے گا کھلائے گا کون بھاگے گا کون مدد کون کرے گا. سارے جوان ماشاءاللہ 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 پورا گروپ تیار ہے. اس گروپ والے کو پوچھو کبھی ماں کا سر دبا
باپ کا پاؤں دبا کر کبھی پوچھا ابا کتنی محنت کرتے ہو، کتنی محنت سے مجھے بڑا کیا، میں نے آپ کا کوئی حق ادا نہیں کیا، کبھی کیا ماں باپ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا؟ اس لیے میرے پیاروں، ہماری جنت ماں باپ ہے یا ہماری جہنم وہ بھی ماں باپ ہے۔ تو سب اپنے ماں کے ساتھ فرما برداری کرو گے نا انشاءاللہ، ہاتھ اوپر کرو، اپنے ابا کے ساتھ بھی فرما برداری کرو گے، بولو انشاءاللہ۔ 3 کام ہو گئے۔ آخری کام میرے پیاروں، یہاں سے جا رہا ہوں، معلوم ہے آئندہ کب ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن ایک بات طے کر لو، چوتھی بات کہ دیکھو پہلی بات کیا تھی، لا الہ، دوسری بات مصطفیٰ کا دامن، تیسری بات ماں باپ کی فرما برداری کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے۔ ان تینوں کو اگر اپنے پاس جمانا ہے، تینوں کو اپنے پاس رکھنا ہے، تو چوتھے کام کے لیے ہاتھ اٹھا کر تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، بولو انشاءاللہ۔ نہیں آواز نہیں آ رہی، ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ، بولو کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ، ہماری نماز قضا نہیں ہوگی، بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ قسم اللہ کی علماء بیٹھے ہیں، قسم کھا کر کہتا ہوں، نماز میں وہ پاور ہے، پورے بیان کا نچوڑ نماز میں، ورنہ آدمی کو شروع میں ٹینشن ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، بولو ہوا نا ٹینشن، ایمان رہے گا کہ چلا جائے گا۔ پھر نمبر 2، مصطفیٰ کا دامن میرے ہاتھ میں ہے کہ نہیں ہے۔ نمبر 3، میری ماں مجھ سے خوش ہے کہ نہیں، میرا باپ مجھ سے ناراض ہے کہ راضی ہے۔ چوتھا کام کرو، اللہ کہتے آٹومیٹک سب تیرے فیور میں ہوگا، تو نماز پڑھتا جائے گا، میں دنیا اور آخرت تیرے قدم پہ لے کر آ جاؤں گا۔ تو کون کون تیار ہے، بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک آخری سٹیٹمنٹ سن لو، ہر نمازی جنتی ہوتا ہے، بولو ہر نمازی اور ہر بے نمازی۔ جوانوں، سالار جنگ اور سارے میرے بڑے بوڑھے، میرے جو بڑے ہیں، سب کو کھل کر کہتا ہوں، چاہے وہ بڑا مفتی ہوئے کہ عالم ہوئے کہ جو بھی ہوئے، اتنی بات کان کھول کر سن لو، نمازی جنتی ہوتا ہے، بے نمازی جہنمی ہوتا ہے۔ کسی نے بولا نہیں ہوگا، بہت کھل کے بولتا ہوں، پھر بولو، نمازی جنتی اور بے نمازی جہنمی۔ آپ خود پڑھ کے مجھے بتاؤ گے، قرآن میں پارہ نمبر 29، بولو پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون جنات مکرمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے بندیاں 5 وقت نماز پڑھنے والے، اللہ فرماتے سارے کے سارے زمین میں نماز پڑھنے والے، تم نماز پڑھتے جاؤ گے، اللہ آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتا جائے گا۔ معلوم ہے نمازی، آواز نہیں آ رہی، بولو نا بھائی، نمازی جنتی، اور بلند آواز سے بولو، نمازی جنتی، بے نمازی جہنمی۔ پڑھنے کو بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن قرآن میں لکھا ہے، میرے ساتھ میں پڑھو نا، سب کو یاد ہوگا، پڑھو ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ پھر کیا، رک جاؤ، فویل، ویل جہنم، خطرناک جہنم۔ کون جائے گا؟ بے نمازی جائے گا، بولو کون جائے گا؟ اللہ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا، بے نمازی ہوگا وہ جہنمی ہوگا۔ تو یہ 4 باتیں کون کون لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ؟ آپ سب اٹھیں گے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ لیکن میں وہ خطبہ پڑھاؤں گا اور ذکر کرواؤں گا انشاءاللہ، جو شروع میں ہم نے وعدہ کیا تھا، شاہ اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا خطبہ، اور ہم سب ذکر کریں گے، بولو کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ کا ذکر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں گجرات سے یہاں تک آیا اور میں نے گجرات میں بہت تقسیم کیا، میں نے سوچا کہ اوڑیشہ جا رہے ہیں، وہاں بھی ضرور تقسیم کریں گے، اور میرے کو یہاں پہ آ کے معلوم پڑا کہ جگہ کا نام سالار جنگ ہے، اور ہمارے بیٹے قاری کامرال اسلام قمر نے ماشاءاللہ سالار جنگ والوں کو دعا دی، بہترین نظم پڑھی، بہترین نعت پڑھی، اور قاری اصغر حسین نے بہت اچھا پڑھا، اور بھی بہت سے مقررین نے یہاں اچھے اچھے اور بہت پیارے پیارے اور جامع اور معنی بیانات کیے۔ خود میں نے حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم کو سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جتنے علماء ہیں اس کو قبول فرمائے، ہمارے سالار جنگ کے سارے جوانوں کو قبول فرمائے، اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ لیکن میں ایک درود لے کر آیا ہوں، بہت اچھا درود ہے۔ معلوم ہے ایک صحابی
حضرت ابو سعید خدری، بولو کون؟ حضرت ابو سعید وہ بیان کرتے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لالے پڑے، خود بھی پریشان تھے، بیوی بچے بھی پریشان تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درود بتاتا ہوں، وہ پڑھ لو۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے کیا کمال تھا وہ درود کا کہ میں پڑھا، کچھ دنوں میں مدینے کے امیروں میں میرا بھی نام آ گیا۔ سبحان اللہ اللہ۔ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یہ درود تو بہت پاور والا۔ ہمارے نبی نے فرمایا تمہارے لیے نہیں، قیامت تک کوئی بھی میرا امتی پڑھے گا، بے حساب حلال برکت والی روزی اللہ اس کو دے گا۔ وہ کون سا درود ہے؟ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا، میں وہ کارڈ بنا کر لایا ہوں، انشاءاللہ قاری قمر الاسلام قمر کو دیے، دامت برکاتہم کو دیے ہیں، آپ وہ یہاں کے جو ذمہ دار کو دے رہے ان سے حاصل کر لو، مزید چھپاؤ اور جتنا ہو سکے اس کو تقسیم کرو۔ اور ایک اعلان میرے کو اور کرنا ہے، کرو اعلان کرو، ایک اعلان اور کرنا ہے، چندہ نہیں، پیسہ ویسا نہیں۔ ہمارے گجرات میں ہمارے کچھ ساتھی مل کر الحمدللہ ایک لیگل طور پر ہمارا ایک ادارہ ہے، وہ اسپیشل ہم نے بنایا، ایسے تو مدرسہ ہے اپنا کام کرتا ہے، ایک اسپیشل ہم نے بروڈا میں گجرات میں ایک ادارہ بنایا ہے جس کا نام ہے دارالعافیہ۔ وہ ہے ڈیزیبل سینٹر، یعنی جتنے اندھے نابینا ہوتے ہیں، گونگے ہوتے ہیں، ہاں گونگے منہ سے بول نہیں سکتے، بہرے ہوتے سن نہیں سکتے، ہاتھ سے معذور ہوتے، پاؤں سے معذور ہوتے، ان کو ہم وہاں لے جاتے ہیں اور دین اور دنیا، ایسے نہیں کسی دین میں رکھتے، ہم چاہتے کہ دین دنیا اور کوئی ہنر سیکھے تاکہ کسی سے بھیک نہیں مانگے، حلال روٹی خود بھی کمائے، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلائے۔ ویسا ہم نے سینٹر کھولا ہے۔ آپ کے اڑیسہ میں کوئی بھی ایسا آپ کو ملے جو نابینا ہو، جو بول نہ سکتا ہو یا سن نہ سکتا ہو، ہاتھ پاؤں سے معذور ہو اور وہ چاہتا ہو کہ اسے دین اور دنیا کا علم حاصل کرنا ہے، ہمارے قاری قمر الاسلام قمر سے رابطہ قائم کریں، وہ ہم سے رابطہ قائم کریں گے اور اس کا انتظام کر دیا جائے گا، اور دین دنیا اچھا بریک فاسٹ لنچ ڈنر سب کا انتظام ہوگا۔ تو میں آپ سے کلیکشن کے لیے نہیں آیا ہوں، ایسے معذور کو ہم جمع کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے نبی نے جو ہمدردی کا پیغام دیا وہ ہمدردی کا پیغام ہم کو بھی دینا چاہیے۔ سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی کل میں یہیں پر ہوں، یعنی اوڈیشہ میں ہی رکنے والا ہوں، اور کل گنگا پور میں ہمارے بیٹے قاری قمر الاسلام کا بہترین مدرسہ ہے، جامعہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہترین مدرسہ ہے۔ کل رات کو وہاں بچوں کی دستار بندی بھی ہے، 3 بچے حافظ ہونے والے، بولو سبحان اللہ۔ تو سب لوگ وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ۔ ایک بڑی بات یہ ہے کہ سب کے کھانے کا انتظام بھی ہے، جتنے پہنچیں گے سب کے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ اور میں نے سنا یہاں سے بہت دور نہیں ہے، کچھ 20-25 کلومیٹر ہی دور ہے نا، تو جب میں ہزاروں کلومیٹر چھوڑ کر کہاں سے یہاں تک پہنچ گیا، تو آپ کے لئے 20-25 کلومیٹر کون سے دور کی بات ہے۔ اسے کل سب انشاءاللہ گنگا پور میں جامعہ عمر بن خطاب میں مغرب کے بعد کھانے کا نظم شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ رات کو 9 بجے تک یا 9:30 بجے تک پھر ہم بیٹھ جائیں گے، اور بہت اچھی باتیں، اور میرے گھر کی باتیں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کریں گے۔ سب آؤ گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلو میں وہ خطبہ پڑھ رہا ہوں شاہ اللہ بخاری۔ ایک بات اور بھی بتا، میں ابھی سلام کروں گا اور یہاں سے چلا جاؤں گا، آپ سلام کا جواب دے دو گے انشاءاللہ؟ آپ چاہتے ہو نا ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ کل آ جاؤ، کل ملاقات بھی کروں گا انشاءاللہ، کہ کل جب میں خود اوڈیشہ چھوڑ کے جا رہا ہوں گا، پھر معلوم نہیں اتنا لمبا سفر کب آنا کب نہیں آنا، تو کل انشاءاللہ ہم سب کی ملاقات ہوگی۔ ابھی سے میں سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا جواب دے دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بولو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل انشاءاللہ جلسے کے بعد اور بیان کے بعد سب کی ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے بیٹھنے اور سننے کو قبول فرمائے۔ چلو میں وہ خطبہ شروع کرتا ہوں شاہ اللہ بخاری کا۔ یاد رکھنا چاہیے آخری کلمہ اللہ، بولو آخری کلمہ اللہ، آپ کی زبان پر اللہ، میری زبان پر اللہ۔ شروع کریں، خطبہ مشکل ہے عربی میں لیکن آپ اس کو سنیں۔ اللہ، یہ
توحید کامل اللہ ہم کو عطا فرمائے. شروع کریں. الحمدللہ الحمدللہ الواحد المتواحد بالوحدانیت هو اللہ الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ الأول هو الله والآخر هو الله الظاهر هو الله والباطن هو الله قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله الخالق لجميع المخلوقات هو الله بلند آواز سے هو اللہ الرازق لجمیع المرزوقات هو اللہ. چلو شروع کریں. اللہ 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 لا الہ الا اللہ. بلند آواز سے لا الہ الا اللہ لا الہ اور بلند آواز سے لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشهود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا حکیم الا اللہ لا حلیم الا اللہ. پورا مجمع لا الہ الا اللہ. ساتھ میں الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. سب دعا کے لئے آتے ہیں بھائی کوئی اللہ میں مہربانی فرما کر پہلی بات تو مسافہ کوئی نہ کرے اور سب سے پہلے حضرت کی گاڑی نکل جائے پھر انشاءاللہ آپ حضرات اطمینان سے جائیں. اتنے زیادہ کارڈ نہیں ہوں گے کہ سب میں تقسیم ہوں گے. میں تھوڑا لے کر آیا بس اتنے کوئی ذمہ دار کو دے دیں اس کو چھپوا دیں یا کہ موبائل میں ڈال دیں چھپوا دینا اور انشاءاللہ کام ہو جائے گا. ضرور انشاءاللہ بھی کروا دیں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد في أول دعائنا
اللهم صل على محمد في أوسط دعائنا، اللهم صل على محمد في آخر دعائنا. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر. بہت گنہگار ہیں اللہ، بہت گنہگار ہیں اللہ. میرے کو معلوم ہے ہم بہت بڑے پاپی ہیں، بہت بڑے گنہگار ہیں، لیکن اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا اللہ. یہاں اسٹیج پر علماء بیٹھے، حفاظ بیٹھے، قراء بیٹھے اللہ. وہ لوگ بیٹھے جن کے سینے میں قرآن ہے، جن کے سینے میں حدیث ہے. کہ اللہ ان سب نیک لوگوں کے بیچ میں ایک میرے جیسا نالائق بھی بیٹھا ہوا ہے، ایک مجرم بھی بیٹھے ہیں. الہ العالمین ان علماء کی برکت سے، مدرسے کی برکت سے، جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، یہ جوانوں کی محنت کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. کہ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے اللہ. اے اللہ ترکی میں زلزلہ آیا، کیا حالات ہوئے ہوں گے ہمیں یاد نہیں معلوم. ہم نے تو موبائل میں کھیل بتایا، ہم نے تو موبائل میں کھیل بتا دیا. اللہ جب وہ عمارت گری ہوگی، کسی کا ہاتھ نکل گیا ہوگا، کیسا تڑپا ہوگا، کسی کا ایک پاؤں باہر ہوگا، کسی کی آنکھ باہر ہوگی، کسی کا دماغ باہر ہوگا، کوئی یتیم ہو گیا، کوئی بیوہ ہو گئی، اللہ کوئی بے سہارا ہو گئے. اللہ کتنوں کے گھر برباد ہو گئے. اللہ اگر ہم یہ کہے کہ وہ گنہگار تھے، ہم بھی تو گنہگار ہیں، لیکن اللہ تو نے ہم کو ایک رات بھی بھوکا نہیں سلایا، ایک رات بھی تو نے ہم کو پیاسا نہیں تڑپایا. اللہ تو نے کبھی ہمیں ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینا. اللہ تو نے اچھا گھر دیا، اچھی روٹی دی، اچھا کپڑا دیا، اچھا مکان دیا. کہ اللہ وہاں جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ انتقال کر گئے، سب کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے، اور جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے. اور اللہ یہ مجمع جو بیٹھا ہے اللہ، اس میں بھی بہت سے لوگ پریشان ہیں، اپنی پریشانی کسی کو بتا دیا، اپنا دکھ کسی کو نہیں، بیچارے چہرے پر ہنسی مسکراہٹ بتا کے چلے جاتے ہیں، اندر سے دل روتا ہے. کھلا العالمین جو بھی دکھی ہے، پریشان ہے، سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے. اللہ سب کی زندگی میں چین سکون عافیت عطا فرما دے. اللہ جو روزی میں پریشان ہے، بیچارہ محنت بھی کرتا ہے، بہت بھاگ بھاگ کرتا ہے، مگر روزی کا دروازہ جیسے بند ہو گیا ہے. اللہ وہ بیوی بچوں کو چہرہ بھی نہیں بتا سکتا. کہ اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے. اللہ جو قرضے میں ڈوبے غیب سے ان کے قرضے ادا کروا دے. اللہ جو بے اولاد ہے ان کا اولاد عطا فرما دے. اللہ آپ میں سے بہت سے لوگ بیمار ہیں، اللہ میں خود بیمار ہوں، بہت سے لوگ بیمار ہیں. اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. الہ العالمین یہ گاؤں کے باہر کتنے لوگ ہوں گے جو اس وقت دیکھ رہے ہوں گے اور اپنی بیوی سے دور ہوں گے، اپنے بچوں سے دور ہوں گے. وہ باپ پر کیا گزرتی ہے جو بچوں سے دور ہوتا ہے، وہ شوہر اور بیوی پر کیا گزرتی ہے جو کمائی کے واسطے دور ہوتے ہیں. الہ العالمین سب کی جھولی میں روزی عطا فرما دے، 100% روزی عطا فرما دے. حلال اور برکت والی روزی دے دے، مگر مشقت والی روزی. اللہ ویسا کام نہیں ہوتا جو پہلے ہوتے. اللہ بدن میں وہ طاقت نہیں جو پہلے طاقت تھی. اللہ مگر مشقت والی روزی عطا فرما دے. اللہ یہ مجمع میں جن کے اماں ابا زندہ ہے ان کے عمروں میں برکت عطا فرما دے، ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے. لیکن اللہ یہ مجمع میں کچھ میری طرح بھی ہوں گے، کسی کی ماں نہیں ہوگی، کسی کی ابا نہیں ہوں گے. کیا میری طرح کوئی ایسا بھی ہوگا جس کی ماں بھی ابا بھی نہیں؟ اللہ لوگ کہتے ہیں چھوٹا بچہ یتیم ہوتا ہے، نہیں اللہ بڑا بھی یتیم ہو جاتا ہے. ماں چلی جاتی ہے، ابا چلے جاتے ہیں، بہت یاد آتی ہے، ماں کی بہت یاد آتی ہے، ابا کی بہت یاد آتی ہے. اللہ ماں ایک بار ہنستی تھی پورا گھر باغ ہو جاتا تھا.
ابا ایک بار کندھے پہ ہاتھ رکھتے ساری تھکن دور ہو جاتی تھی. اے اللہ ہمیں معاف کر دے اور اللہ ہمارے اماں ابا کی قبر کو نور سے منور فرما دے. اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے. اور اللہ ایک دن ہمیں دنیا چھوڑ کے جانا ہے. اللہ وقت آئے گا. اللہ حضرت طلحہ کا واقعہ بتائے. جوان اللہ کی رحمت میں چلے گئے. اللہ ہم بھی چلے جائیں گے. اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دے, اللہ تو رحمت کا پانی دے دینا. لوگ ہمیں کفن کا کپڑا پہنائے, اس سے پہلے تقوی کی چادر دے دینا. اللہ لوگ ہمارے جنازے کی نماز پڑھے, اس سے پہلے ہمیں نمازی بنا دینا. اللہ کیسی گھڑی ہوگی جب گھر سے جنازہ اٹھے گا. اللہ بیوی روتی ہوگی, بچے روتے ہوں گے, سب مل ملاتے ہوں گے, لیکن اللہ ہم قبر کے حوالے ہو جائیں گے کہ اللہ قبر کی پہلی رات بہت عجیب رات ہوگی. اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے. اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے. اللہ میں نہیں کہتا, اللہ مجھے کہنے کا کوئی حق بھی نہیں, لیکن ہمارے نبی نے فرمایا بے نمازی گنہگار جب قبر میں جاتا ہے جہنم کا لوہا لایا جاتا ہے. اللہ قبر میں جہنم کا لوہا لایا جاتا ہے. آنکھوں کو پھوڑ دیا جاتا ہے, جبڑے کو پھاڑ دیا جاتا ہے, ہڈیوں کو توڑ دیا جاتا ہے, پسلی کو پسلی سے ملا دیا جاتا ہے. اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے. اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے. اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے. اللہ پورے امت کی حفاظت فرما. اللہ پورے سالار جنگ کو نمازی بنا دے, سب کو نمازی بنا دے. اللہ سب کو نمازی بنا دے. میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ تو بنا دے. اللہ پوری امت کو نمازی بنا دے, دنیا کے ہر کلمے والے کو نمازی بنا دے. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی ہم سب کو عطا فرما دے, جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے. اللہ یہاں کے جوانوں کو قبول فرما لے, منتظمین کو قبول فرما لے. بہت جوانوں نے محنت کی ہے, بڑی محنت کے بعد یہ سب تیار ہوتا ہے. اللہ ان سب کو بہترین بدلہ جنت الفردوس عطا فرما دے. اللہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ عطا فرما دے. اللہ سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے اور پورے علاقے کو قبول فرما لے. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل, اولیاء کرام کے صدقے طفیل, ہماری دعا کو اپنے دربار عالی میں اپنی شایان شان قبول فرما لے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.